سائنسی بنیادوں پر قیامت کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، یعنی اس امر کی کھوج لگائی جا رہی ہے کہ کائنات کا انجام کیا ہوگا۔ اس بارے میں 3 نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ کائنات ایک دھماکے کے نتیجے میں مادے کے بکھر جانے اور ٹھنڈے ہو کر کہکشاؤں کی صورت میں ظاہر ہو جانے پر بنی، اور کہکشائیں خلا میں دھماکے کے مقام سے پرے تیزی سے فرار ہو رہی ہیں۔ کہکشائیں ایک دوسرے سے پرے ہٹتے ہوئے ٹھنڈی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ ٹھنڈ آخرکار اس قدر ہو جائے گی کہ اجرام فلکی معدوم ہونے لگیں گے، اور یہی انجام ہوگا۔ دوسرے نظریے کے مطابق کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ سلسلہ رک جائے گا اور اجرام فلکی ایک دوسرے کی طرف کھینچنے لگیں گے، اور آخرکار زبردست تصادم کے نتیجے میں کائنات آگ کا ایک گولہ بن جائے گی۔ تیسرے نظریے نے بڑی تباہی کے تصور سے انکار کرتے ہوئے یہ خیال پیش کیا کہ متحرک کہکشائیں سست ہو کر آخرکار سکون کی حالت اختیار کر لیں گی، اور یہ قرار کی حالت ہمیشہ قائم رہے گی۔ ان امکانات کا سائنسی جواب دینا صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ پوری کائنات میں کہکشاؤں کی صورت میں جتنا مادہ ہے اس کی مقدار کتنی ہے، کیونکہ اگر یہ پتہ چلے کہ کائناتی مادہ بہت کثیف ہے تو اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ کہکشائیں پلٹ کر آئیں گی اور آپس میں مرتکز ہو جائیں گی، کیونکہ کثیف مادے کی تجاذبی قوت اثر انداز ہوگی۔ چند برس قبل سائنسدانوں کا دعویٰ تھا کہ انہیں کل کائنات میں موجود تمام کہکشاؤں، ان میں موجود مادے کی مقدار، ان کے مابین فاصلے اور کہکشاؤں کی رفتار کا بالکل درست علم ہے، مگر بعد ازاں انکشاف ہوا کہ انسان نے اب تک اصل کائنات کا 1% دیکھنے کی صلاحیت حاصل کی ہے، بقیہ 99% کائنات اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اپنی کم علمی کا ایک ثبوت کافی ہے۔ شاید کائنات کو سمجھنے میں سائنس کو واضح نظریات کا سہارا نہیں ہے، کیونکہ نظریاتی اعتبار سے کہکشاؤں کا جو طرز عمل معلوم کیا گیا ہے، حقیقت میں وہ اس سے انحراف کر رہی ہیں۔ سائنسدان الجھن کا شکار ہیں اور آپس میں اختلاف رائے بھی موجود ہے۔ معلوم اور نامعلوم کائنات کے بارے میں ان کی بحثیں جاری ہیں۔ ایلن گوتھ کا کہنا ہے کہ کائنات ارتکاز سے شروع ہوئی اور انتشار کی جانب بڑھی۔ فی الوقت کائنات 2 انتہاؤں کے بین موجود ہے۔ گوتھ نے کہا کہ ہماری کائنات ارتکاز و انتشار کے پلسرات پر پہنچ چکی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ آنے والا وقت ہمیں کس طرح گرائے گا۔ انتشار کی طرف گرنے کا مطلب ہوگا کہ ابھی کائنات مزید وسیع ہوگی، اور ارتکاز کی طرف پلٹ کر گرنے کا مطلب ہر شے کا مٹ جانا ہے۔